سفید کاٹن کا سوٹ اور گالوں پر تل کے ساتھ یہ آفت بچہ جس کا بھی ہے برائے کرم یہاں دفتر سے آ کر لے جائے۔ اسپیکر سے آتی نسوانی آواز پر احمد شاہ چونکا۔ اس کا 4 سالہ بھانجا جس کی ضد پر وہ اسے میلے لایا تھا وہ کھو گیا تھا اور اپنے آدمیوں پر دھاڑتا احمد شاہ پچھلے 2 گھنٹے سے خوار ہو رہا تھا۔ دیوانہ وار وہ آفس پہنچا جہاں ایک لڑکی اس کے نٹکھٹ بھانجے کو سنبھالنے کے چکر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ یہ آپ ہی کا بھانجا ہے نا؟ توبہ، آپ تو شکل سے بڑے معقول آدمی لگتے ہیں، مگر یہ آفت کا پرکالا میری سی وی برباد کر دی اس نے۔ جاب انٹرویو کے لیے جانا تھا مجھے۔ وہ بچہ اسے تھماتی روح ہنسی ہو گئی۔ اگر آپ کو جاب چاہیے تو میری کمپنی جوائن کر سکتی ہیں، آپ کی اچھی سیلری کے ساتھ تمام سہولیات ملیں گی۔ وہ اس کے جانب اپنا بزنس کارڈ بڑھاتے بولا تو منہا مارے حیرت کے۔ ابا یہ سچ نہیں ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، آنسو بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہتی ہوئی وہ اپنے باپ سے مخاطب ہوئی تھی، جبکہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے باپ نے ایک تھپڑ اس کے گال پر جڑا تھا۔ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹتی ہوئی وہ ایک جھٹکے سے فرش پر کوہنیوں کے بل جا گری تھی، جبکہ زخمی ہوئی کوہنیاں وہ نظر انداز کیے ہوئے بس اپنے باپ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ شافع علی پاس ٹھہرا ہوا مسکراتے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ بدبخت لڑکی، میرے تو نصیب ہی پھوٹ گئے تھے جب تیری ماں نے تجھے پیدا کیا تھا۔ تجھے پیدا ہوتے ہی تیرا گلا دبا کر اس دن مار دیا ہوتا تو آج یہ حالات نہیں ہوتے۔ میرے بھانجے پر الزام لگا رہی ہے، خود باہر چکر چلاتی اور گھر آ کر سارا الزام میرے بھانجے پر لگاتی ہے۔ سب جانتا ہوں میں تیرے کرتوت، اور کوئی پھانسنے کے لیے ملا نہیں تو میرے بھانجنے پر الزام لگا دیا۔ خبردار اگر دوبارہ ایسی کوئی بھی گھٹیا حرکت کی تو گلا دبا کر مار ڈالوں گا۔ تیش بھری اس کے باپ کی آواز گونجی تھی تو وہ اپنے لب بھینچ کر اپنا سر جھکا گئی تھی۔ ارے ماموں، آپ کیوں اسے ڈانٹتے ہیں؟ وہ ابھی بچی ہے، سمجھ جائے گی۔ ویسے بھی اسے شادی کر کے میرے پاس ہی تو آنا ہے، میں اسے اچھے طریقے سے سمجھا دوں گا، آپ فکر مت کریں۔ آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا، آپ چلیں اندر۔ جھوٹی سی مسکان چہرے پر سجا کر کہتے ہوئے شافع علی نے آگے بڑھتے ہوئے انہیں کندھے سے تھاما تھا، جبکہ منہا ان دونوں ماما بھانجے کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھا، یہ ہوتی ہے تربیت، تمہاری اتنی بد زبانی اور بد کرداری کے باوجود بھی میرا بھانجا تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ تمہیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تمہیں احسان مند ہونا چاہیے۔ غصے سے ابھرتی ہوئی اس کے باپ کی آواز مزید سنائی دی تھی تو وہ اپنے لب کتر کر رہ گئی تھی۔ دل میں ملال سا اترا تھا تو آنکھیں سرخ ہوتی چلی گئی تھیں جب وہ دونوں آگے بڑھتے ہوئے کمرے میں غائب ہوئے تھے۔ پیچھے سے سسکتے ہوئے وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گئی تھی۔ کاش امی، جب آپ اللہ کے پاس جا رہی تھی تو مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لیتی جاتی۔ اس دنیا میں آپ نے مجھے تنہا چھوڑ کر مجھ پر بہت ظلم کیا ہے۔ آہستہ سے کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی اپنے گھر کے صحن میں فرش پر بیٹھی ہوئی تھی، جب تھوڑی ہی دیر بعد شافع اندر سے نکلتے ہوئے اس کی جانب آیا تھا۔ کتنا برا ہوا نا، تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے اپنے اوقات میں رہا کرو، مگر تم ہو جسے بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ آگے بڑھ کر اسے بازو سے دبوچ کر کہتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا، جبکہ منہا نے غصے بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ منہا کے چہرے کو گھورتے ہوئے وہ آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے اس کا جبڑا دبوچ چکا تھا۔ جانتی ہو نا تمہاری ان گستاخ نگاہوں کی کیا سزا ہو سکتی ہے، پھر بھی مجھ پر اپنی یہ نگاہیں اٹھانے کی کوشش کی تم نے۔ لگتا ہے ایک تھپڑ سے تمہارا دل نہیں بھرا، اس لیے اپنی اوقات میں رہو۔ اگر اگلی بار مجھے منع کرنے کی کوشش کی تو آج تو صرف الزام لگایا ہے تم پر، کل سچ مچ میں کوئی مرد تمہارے کمرے میں لے کر آ کر تمہیں بدنام کر دوں گا، اسی لیے ڈرو مجھ سے اور آئندہ آواز اٹھانے کی کوشش مت کرنا۔ ایک جھٹکے سے منہا کے جبڑے کو جھوڑتے ہوئے وہ اس کے لڑکھڑاتے ہوئے وجود پر ایک چبھتی ہوئی نگاہ ڈالتے ہوئے اپنے قدموں کو باہر کی جانب بڑھا گیا تھا، جبکہ منہا نے بے بسی سے اسے جاتا ہوا دیکھا تھا۔ اس کا اس دنیا میں باپ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، مگر باپ بھی اس کا کون سا اپنا تھا؟ وہ اپنے بھانجے کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیتا تھا، جس طرح ابھی وہ اپنی ہی بیٹی کو بدکردار کہتے ہوئے اپنے بھانجے کو صحیح ٹھہرا گیا تھا۔ اذیت ہی اذیت تھی جو اس کے پورے وجود میں پھیلتی چلی گئی تھی۔ مما، وہ ابھی آفس کے سامنے کھڑی ہوئی میلے کی رونقوں کو دیکھ رہی تھی جب ایک 4 سالہ بچہ بھاگتے ہوئے آیا تھا اور اس کے ٹانگوں سے آ کر لپٹ گیا تھا، جبکہ وہ ہکا بکا ہوتے چہرے کے ساتھ اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی دوست کی مدد کرنے کے لیے اس وقت ایک میلے میں موجود تھی اور یہاں سے اس نے آگے 1-2 جگہ پر انٹرویو دینے کے لیے جانا تھا، تبھی سی وی اپنے بیگ میں رکھ کر لے آئی تھی۔ بچے، آپ غلط انسان کے پاس آ گئے ہو، میں آپ کی مما نہیں ہوں، مسکرا کر کہتی ہوئی وہ پنجوں کے بل بیٹھ کر سامنے ٹھہرے ہوئے بچے سے مخاطب ہوئی تھی۔ سفید رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس وہ بچہ نہایت ہی پیارا تھا، اس کے پھولے پھولے گال مزید اسے دلکش بنا رہے تھے۔ مما، ہٹ دھرمی سے کہتے ہوئے اس بچے نے ایک مرتبہ پھر اسے ماں پکارا تھا تو وہ بے بسی سے آنکھیں میچ کر رہ گئی تھی۔ ویلکم ٹو آور چینل، آپ کو ایک مرتبہ پھر سے ایک نئی اسٹوری میں ویلکم کرتی ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ تو چلیں جی اپنی اسٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔
تم کس کے ساتھ آئے ہو؟ جھک کر اس بچے کو اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے منہا نے یہاں وہاں اس کی فیملی کو تلاش کرنا چاہا تھا، مگر وہ وہاں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ تبھی وہ بچہ شرارت سے منہا کی لمبی پونی کو کھینچ گیا تھا۔ جب حیران چہرے کے ساتھ پلٹتی ہوئی وہ اس بچے کا چہرہ دیکھ گئی تھی۔ او میرے خدا، کیا تم نے ابھی میرے بال کھینچے؟ اپنی آنکھیں پھیلا کر کہتی ہوئی وہ اس بچے کو گھور کر گویا ہوئی تھی۔ جب وہ بچہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلا گیا تھا، دانت پیس کر خود پر ضبط رکھتے ہوئے وہ اس بچے کو لیے ہوئے اندر آفس میں داخل ہوئی تھی۔ ارادہ اسے ایک جگہ پر بٹھا کر کوئی چیز پکڑاتے ہوئے اس کی فیملی کا انتظار کرنے کا تھا، مگر جیسے ہی وہ اندر بڑھ کر اسے کرسی پر بٹھانے لگی تھی، ایک جھٹکے سے چھلانگ لگاتے ہوئے وہ اس چھوٹے سے آفس میں دوڑ گیا تھا۔ یہاں سے وہاں بھاگتے ہوئے وہ دونوں ہاتھوں سے ہر ایک چیز گرائے چلے جا رہا تھا۔ جب اچانک سے اس کا ہاتھ منہا کے بیگ سے ٹکرایا تھا تو اندر رکھی ہوئی سی وی باہر گر گئی تھی۔ ارے بچے بھاگو مت، تمہیں چوٹ لگ جائے گی، اس کے پیچھے بھاگ کر کہتے ہوئے منہا نے اسے پکڑنا چاہا تھا، مگر وہ بچہ نہایت ہی تیز رفتاری سے اس کے ہاتھوں سے پھسلتے ہوئے یہاں سے وہاں بھاگ رہا تھا، اور اسی بیچ اس کے ہاتھ سے جگ ٹکرایا تھا اور پانی کا پورا جگ اوندے ہوتے ہوئے میز پر گرتے سارا کا سارا پانی اس کی سی وی پر گرا تھا تو وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ جب سی وی پر ایک نگاہ پڑتے ہی منہا کی آنکھیں پھیل کر بڑی بڑی ہو چکی تھیں اور وہ بے یقینی سے اپنی پوری بھیگی ہوئی سی وی کو دیکھ رہی تھی۔ آج ہی اس کا انٹرویو تھا اور آج ہی یہ کارنامہ سر انجام ہو چکا تھا۔ بے بسی سے دانت پیستے ہوئے اس نے اس شرارتی لڑکے کو دیکھا تھا اور آگے بڑھ کر ایک بازو سے دبوچتے ہوئے وہ اسے اپنے حصار میں اوپر اٹھا چکی تھی۔ خبردار، اب اگر تم نے یہاں سے ہلنے کی کوشش بھی کی نہیں تو میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ خبردار، اب اگر تم نے یہاں سے ہلنے کی کوشش بھی کی نہیں تو میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی، جھنجھلا کر کہتے ہوئے وہ اس بچے کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہی مائک کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اب بس بہت ہو چکا، اب وہ مزید اس کی فیملی کے ملنے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جلد از جلد اس بچے کو اس کے گھر والوں کو سونپنا چاہتی تھی۔ سفید کاٹن کا سوٹ اور گالوں پر تل کے ساتھ یہ آفت بچہ جس کا بھی ہے براہ کرم یہاں دفتر سے آ کر لے جائے۔ اسپیکر سے آتی نسوانی آواز پر احمد شاہ چونکا۔ اس کا 4 سالہ بھانجا جس کی ضد پر وہ اسے میلے لایا تھا وہ کھو گیا تھا اور اپنے آدمیوں پر دھاڑتا احمد شاہ پچھلے 2 گھنٹے سے خوار ہو رہا تھا۔ اسپیکر سے ابھرتی ہوئی نسوانی آواز سنی تھی تو بے اختیار اطمینان کا گہرا سانس لیا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ اپنے بھانجے کو مارا مارا تلاش کر رہا تھا اور اب بالآخر اسے یقین ہوا تھا کہ اس کا بھانجا اسے مل ہی جائے گا۔ تبھی چبھتی ہوئی ایک نگاہ اپنے آدمیوں پر ڈالتے ہوئے وہ دیوانہ وار آفس پہنچا، جہاں ایک لڑکی اس کے نٹکھٹ بھانجے کو سنبھالنے کے چکر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اف میرے خدا، بچے تم نے صبح ناشتے میں کیا کھایا تھا؟ تمہاری انرجی تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ حیران چہرے کے ساتھ اس بچے کو دیکھتے ہوئے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر اس بچے میں اتنی پھرتی کہاں سے ہے۔ ابھی وہ حیران ہو ہی رہی تھی جب دفتر میں ایک دراز قد نوجوان داخل ہوا تھا۔ منہا نے پلٹتے ہوئے اس نوجوان کو دیکھا تھا تو بلا اختیار اسے اس بچے کے نقوش اس سے ملتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ وہ میرا بھانجا، اچانک سے احمد بولتے ہوئے آگے بڑھا تھا اور اس لڑکی کے حصار میں زین کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، یہ آپ ہی کا بھانجا ہے نا؟ توبہ، آپ تو شکل سے بڑے معقول آدمی لگتے ہیں، مگر یہ آفت کا پرکالا، میری سی وی برباد کر دی اس نے۔ جاب انٹرویو کے لیے جانا تھا مجھے۔ وہ بچہ اسے تھماتی روحانسی ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کرے تو کیا کرے۔ سامنے ٹھہرے ہوئے نوجوان پر غصہ بھی آیا تھا کہ اپنے بچے کا خیال اس نے کیوں نہیں رکھا تھا، مگر پھر اپنے ہی غصے کو جھٹک چکی تھی۔ اگر آپ کو جاب چاہیے تو میری کمپنی جوائن کر سکتی ہیں، آپ کو اچھی سیلری کے ساتھ تمام سہولیات ملیں گی۔ وہ اس کی جانب اپنا بزنس کارڈ بڑھاتے بولا تو منہا مارے حیرت کے کھلے منہ کے ساتھ اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھ گئی تھی۔ سچ میں؟ اچانک سے اس کے منہ سے نکلا تھا تو بے اختیار ہاتھ بڑھاتے ہوئے احمد شاہ کے ہاتھ سے اس کا بزنس کارڈ تھاما تھا۔ جی بالکل، آپ نے میرے بھانجے کا خیال رکھا ہے، آپ کے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ آپ پلیز کل آ جائیے گا اور ریسیپشنسٹ میرا یہ کارڈ دکھا دیجیے گا۔ مشکور انداز میں بولتے ہوئے احمد شاہ نے زین کو سنبھالتے ہوئے سامنے ٹھہری ہوئی نازک سی لڑکی کو دیکھ کر کہا تھا۔ جب منہا مارے حیرت کے کبھی اس کا چہرہ دیکھتی تو کبھی اس بزنس کارڈ کو جو وہ ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے تھی۔ زین کو بازوؤں کے حصار میں تھامے ہوئے وہ ابھی مڑا ہی تھا جب شرارت سے زین نے پیچھے ٹھہری ہوئی منہا کا دوپٹہ تھاما تھا۔ مما، ایک مرتبہ پھر اسے پکارتے ہوئے وہ احمد شاہ کو پلٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اف، آپ اپنے بھانجے کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ میں اس کی ماما نہیں ہوں، جھنجھلا کر کہتے ہوئے منہا نے اپنا دوپٹہ اس کے حصار سے چھڑانا چاہا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں اس شرارتی سے بچے سے تنگ آ چکی تھی جس کی شرارتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میں اسے سمجھا دوں گا، سٹ پٹا کر کہتے ہوئے احمد شاہ نے زین کے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ چھڑاتے ہوئے زین کے لبوں پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جما کر اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ تبھی پیچھے ٹھہری ہوئی منہا نے ایک نظر اس کے کارڈ پر ڈالی تھی۔ احمد شاہ،
शाह इंडस्ट्रीज़। आहिस्ता से बुड़बुड़ाते हुए वो सर उठाकर उसके दरवाजे के पार गायब हो चुके वजूद को देख गई थी। अगले दिन वो शाह इंडस्ट्रीज़ जा पहुंची थी। हाथ में सीवी थामे हुए वो धड़कते हुए दिल के साथ यहाँ वहाँ देखते हुए आगे बढ़ रही थी। ये एक आखिरी उम्मीद थी। अगर वो इसमें भी नाकाम हो जाती तो अब्बा उसका निकाह शाफे अली के साथ करा के हमेशा हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी तबाह कर देते और उसे इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गंवाना था। तभी रिसेप्शनिस्ट की जानिब बढ़ते हुई वो घबराहट का शिकार थी, मगर उसे ख़ुद को सही साबित करना ही था। आगे बढ़ते हुए हाथ में थामा गया अहमद शाह का बिज़नेस कार्ड वो सामने रिसेप्शनिस्ट को दे चुकी थी, जिसको एक नज़र देखते हुए वो अहमद शाह के ऑफ़िस का रास्ता बताते हुए वो कार्ड शुक्रिया के साथ वापस कर चुकी थी। जिसे समझती हुई सीवी अपनी मजबूत गिरफ्त में थामे हुए वो आगे बढ़ गई थी। लिफ्ट में दाखिल होकर उसके ऑफ़िस के सामने रुकती हुई वो ज़रा से हिचकिचाई थी, मगर फिर दरवाज़ा खटखटाते हुए अंदर दाखिल हुई थी। कम इन। सामने से ही भारी गंभीर आवाज़ गूंजी थी तो वो अंदर दाखिल हुई थी। सामने ही पावर चेयर पर बैठे हुए अहमद शाह ने उसे अंदर दाखिल होते हुए देखा था। मेरा नाम मिन्हा है, हम कल मिले थे। आगे बढ़कर कुर्सी के करीब पहुंचते हुए वो उंगलियां मरोड़ते हुए सामने बैठे अहमद शाह को देखते हुए बोली थी, जब वो एक गहरी निगाह उसके सरापे पर डाल चुका था। मैं जानता हूँ, आए बैठे। नरम आवाज़ में कहते हुए वो उसे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा कर चुका था, जिसे समझती हुई वो अपनी जगह पर बैठते हुए सीवी की जानिब बढ़ गई थी। मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है, मगर मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, संजीदा से कहते हुए वो अपना सर उठाकर सामने बैठे हुए अहमद शाह को देख रही थी, जो एक नज़र उसकी सीवी पर डालते हुए सीवी वाली फ़ाइल बंद कर चुका था। मैं आपकी बात समझता हूँ। फ़िलहाल हमारे पास इंटर्न की कोई जॉब नहीं है। अगर आप ये काम करना चाहें तो मैं आपको सेक्रेटरी की जॉब दे सकता हूँ। कुछ टाइम तक जैसे ही इंटर्न की पोजीशन खाली होंगी तो हम आपका डिपार्टमेंट चेंज कर देंगे और फिर आप सीख कर आगे बढ़ते हुए इस फील्ड में कदम जमा सकती हैं। अपने दोनों हाथों को बाहम जोड़कर कहते हुए वो सामने बैठे हुए मिन्हा के चेहरे को देखते हुए गोया हुआ था, मगर मिन्हा का चेहरा तो इतने पर ही खिल चुका था। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। उसकी आवाज़ में जोश था। तभी सामने बैठे हुए अहमद शाह ने उसे देखकर हल्की मुस्कुराहट का तबादला किया था और फिर उसे एक सीनियर वर्कर के पास भेजते हुए काम सीखने का बोला था। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मुझे किसके लिए काम करना है? अपनी जगह से उठती हुई वो अचानक ख्याल आने पर उसकी जानिब पलटते हुए पूछ गई थी, जब अहमद शाह के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली थी। अहमद शाह यानी मेरे लिए आपका बॉस मैं हूँ। संजीदा से उसके उभरते हुए आवाज़ पर एक पल के लिए मिन्हा अपनी जगह रुककर उसका चेहरा देख गई थी। इसका मतलब था कि वो सेक्रेटरी का काम बजाते खुद अहमद शाह के लिए करने वाली थी। गले में कुछ अटका था, मगर वो उससे निगलते हुए अपना सर इस बात में हिलाते हुए पलट चुकी थी। उसे किसी भी हाल में ये काम करना ही था, नहीं तो वो शाफा जैसे खबीस इंसान के साथ बुरे तरीके से फंस जाती। पहला सारा दिन तो उसे काम समझते और अहमद शाह के बारे में मालूमात लेते हुए गुजारा था। तभी अब वो छुट्टी के वक्त अपने घर वापस लौट आई थी, जब सामने ही शाफे अली बैठे हुए उसका मुंतज़िर था। हलक तक कड़वा हुआ था तो वो मुट्ठियाँ भींचकर खुद को मजबूत करती हुई अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ा गई थी। सर पर रखी हुई चादर को दुरुस्त किया था तो कंधे पर बैग पर अपनी गिरफ्त मजबूत की थी। कहाँ से आ रही हो? जानती हो ना, शरीफ घर की लड़कियाँ सारा दिन घर से बाहर नहीं फिरती। सर्द से उसकी आवाज़ उभरी थी तो अपने लब भींचकर वो अपने कदमों को तेज़ तेज़ आगे बढ़ा गई थी, जब एक झटके से रास्ते में हायल होते हुए शाफे ने उसका हाथ थामा था तो बौखलाते हुए वो शाफे का चेहरा देख कर रह गई थी। मुझे जाने दो, अटकते हुए लहजे में बोलते हुए वो अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर गई थी, जब शाफे ने एक झटके से उसके हाथ को मजबूत गिरफ्त में थामते हुए अपनी जानिब खींचा था। तुम्हें जाने दूँ? इतनी आसानी से हरगिज़ भी नहीं। तुम्हें पाने के लिए मैं कितना तड़प रहा हूँ, ये बात तुम भी अच्छे तरीके से जानती हो और मैं भी अच्छे तरीके से जानता हूँ। खबासत भरे अंदाज में बोलते हुए वो उसे ऊपर से लेकर नीचे तक बेहुदा नज़र से देखते हुए गोया हुआ था, जब मिन्हा के वजूद में चिंगारी सी भड़क उठी थी। उसका दिल चाहता कि सामने ठहरे हुए उस खबीस इंसान का वो चेहरा नोच ले, मगर उसके साथ खड़ा होने वाला कोई मौजूद ही कहाँ था कि वो अपने लिए कोई फ़ैसला कर लेती। तभी खुद को बेबसी से उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जो कि बुरे तरीके से नाकाम भी हो रही थी। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो शाफे, मुझ पर रहम करो। खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद ना कराते हुए वो बेबसी की इंतहा पर पहुंचती हुई आंसू लिए हुए आंखों के साथ उसे देखकर गोया हुई थी, जबकि उसकी बात पर शाफे की आंखें चमक उठी थीं। तुम जितनी मुज़ाहमत करती हो, कसम से मेरा दिल तुम्हें उतना तोड़ने का करता है। आगे बढ़कर उसके वजूद पर झुकते हुए वो नहायत ही गलीज़ लहजे में गोया हुआ था, जबकि मिन्हा को उसके वजूद से कराहत महसूस हुई थी। बेहतर यही होगा कि ये तमाम कोशिशें तर्क करके खामोशी से मेरी बाहों में चली आओ। हो सकता है कि मैं तुम पर मेहरबान होते हुए तुम्हें अपनी गिरफ्त में अजियत महसूस न होने दूँ, लेकिन अगर तुमने खुद सरी दिखाई तो मुझसे नरमी की तवक्को भूल ही जाना। बेबाकी से कहते हुए वो एक हाथ आगे बढ़ाते हुए उसके चेहरे पर झूल रही बालों की लट को अपनी उंगली में लपेट चुका था।
نگاہیں اس کے معصوم سے چہرے پر ہی جمی ہوئی تھی۔ اپنی بے بسی پر ایک آنسو آنکھ سے گرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں جذب ہوا تھا تو بے بسی سے وہ اپنے لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ تم جتنی دیر کرو گی میں اتنا ہی تمہارے لیے جنونی ہوتا جاؤں گا۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے، شادی کے بعد تمہیں میرا جنون بننا ہے یا پھر خاموشی سے میری دسترس میں آتے ہوئے میری محبت۔ ایک مزید بے باک سرگوشی اس کے کان میں کرتے ہوئے وہ اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ چکا تھا جب پیچھے ہی منہا کے والد اندر سے برآمد ہوئے تھے۔ آنکھوں پر چشمہ لگائے ہوئے وہ نہایت ہی سرد نظروں سے منہا کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ کہاں آوارہ گردی کرتی پھر رہی ہو؟ سرد سے انداز میں بولتے ہوئے وہ ابھی منہا کی جانب بڑھے ہی تھے جب منہا نے مضبوطی سے اپنے بیگ کو تھامے ہوئے ان کی جانب دیکھا تھا۔ ابا مجھے کام مل گیا ہے، اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مضبوط سے اس کی ابھرتی ہوئی آواز پر ایک پل کے لیے وہ اپنی جگہ پر رکے تھے اور پھر اسے نظر انداز کرتے ہوئے اندر کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ حقیقت تو یہی تھی ابا کوئی کام کر نہیں سکتے تھے کہ عمر زیادہ تھی، بیٹا کوئی تھا نہیں، تبھی شافع ان کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ان کی زندگیوں پر بھی قابض ہو چکا تھا۔ مگر اب جب وہ ایک اچھی جاب حاصل کر ہی گئی تھی تو بہت جلد اس شافع نام کے کانٹے سے بھی اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ یہ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ ابھی تمہیں کام کہاں سے مل گیا؟ کہیں جھوٹ بولتے ہوئے مجھ سے بچنا تو نہیں چاہ رہی؟ سرد سی نگاہوں سے سامنے ٹھہری ہوئی منہا کو دیکھ کر کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے وہ اسے بازو سے دبوچتے ہوئے اپنی جانب کھینچ گیا تھا جب منہا نے بھی اس مرتبہ ہمت دکھائی تھی اور آگے بڑھ کر اسے پیچھے کی جانب دھکیلا تھا۔ مجھ سے دور رہو، تمہاری طرح مجھے جھوٹ بولنا نہیں آتا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے جاب مل گئی ہے، اسی لیے اب تمہیں میرے اور میرے باپ کے خرچے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے لیے ہماری زندگیوں سے چلے جاؤ۔ کپ کپاتے ہوئی انگلیوں کو مٹھیوں کی صورت میں بھینچتی ہوئی وہ خود پر ضبط رکھ کر گویا ہوئی تھی جبکہ سامنے موجود اس خبیث انسان کو مزید کسی بھی بے باکی اور کسی بھی غلیظ بات کو نکالنے کا موقع دیے بغیر ہی وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی تو پیچھے شافع نے اپنی مٹھیوں کو بھینچ کر دانت پیستے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ تم جاؤ گی بھی کہاں؟ تمہارے تمام راستے مجھ تک ہی آتے ہیں اور میں یہ بات یقینی بناؤں گا کہ تم کبھی سر اٹھانے کے قابل نہ رہو۔ اس کے غائب ہوتے ہوئے وجود کو دیکھ کر وہ چٹکتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت منہا کو پکڑ کر اسے بے بس کر دیتا، لیکن کچھ وقت کے لیے ہی صحیح مگر اسے صبر کرنا ہی تھا۔ اگلے دن وہ وقت سے پہلے آفس پہنچ چکی تھی۔ ہر ایک کام کو سیکھتے ہوئے وہ دل لگا کر محنت کرتے ہوئے اس کمپنی میں اپنا نام بنانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ احمد شاہ خاموشی سے اس کا محنت کرنا اچھے سے نوٹ کر رہا تھا مگر وہ خاموشی سے اسے کام کرنے دینا چاہتا تھا۔ احمد شاہ کی نگاہیں ہر وقت منہا کے وجود پر ٹکی رہتی تھی، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا ان نگاہوں کا مقصد، بس اسے دیکھنا اچھا لگتا تھا۔ آفس کے ورکنگ آور میں وہ اس کے آس پاس ہی رہتی تھی، اس کا شیڈول بناتے، فائلیں پہنچاتے اور اس کی ایک ایک بات کو نوٹ کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ احمد شاہ کے مزاج کو سمجھنے لگی تھی۔ وہ سنجیدہ اور کام کے معاملے میں ریزرو رہنے والا انسان تھا، ہاں مگر دل کا بھی نرم تھا۔ یہ انہی دنوں میں سے ایک کی بات تھی جب اسے یہاں آئے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ چھٹی کا وقت ہو چکا تھا تو وہ اپنا سامان سمیٹتے ہوئے ایک نظر آفس کی جانب دیکھ گئی تھی۔ احمد شاہ ابھی تک اپنے آفس میں موجود تھا اور اس کے رہتے ہوئے وہ وہاں سے چھٹی نہیں کر سکتی تھی، تبھی اپنے قدموں کو آفس کی جانب بڑھا گئی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے جیسے ہی سامنے موجود احمد شاہ کو دیکھا تھا آنکھوں میں احترام سا اتر آیا تھا۔ سر کیا آپ ابھی یہاں پر مزید رکیں گے؟ آہستہ سے بولتی ہوئی وہ اپنی انگلیوں کو چٹکھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جانتی جو تھی اگر آفس میں تھوڑی دیر وہ مزید رکتی تو گھر پر بھونچال آ جاتا کہ شافع پہلے ہی اس کی عزت کے در پہ تھا، مزید ایسا کوئی بھی موقع اس کے ہاتھ لگتا ہے تو وہ اسے بدنام کرنے سے بالکل بھی نہیں چونکتا۔ مس منہا مجھے کچھ کام ہے یہاں پر، کیا آپ مزید آدھا گھنٹہ انتظار کر سکتی ہیں؟ اس کے بعد آپ چاہیں تو میرا ڈرائیور آپ کو گھر تک چھوڑ دے گا اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ اپنی کلائی پر ایک نظر ڈال کر وقت دیکھتا ہوا وہ اس سے گویا ہوا تھا جبکہ منہا نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ وہ سامنے بیٹھے ہوئے اپنے باس کو منع بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ یہ بہت ہی روڈ لگتا تھا اور وہ وہاں رک بھی نہیں سکتی تھی کہ شافع کوئی تماشا نہ کھڑا کر دے، مگر ناچار اسے احمد شاہ کی بات ماننی پڑی تھی۔ تبھی اپنا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے وہ باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ فائلوں میں سر کھپا کر ایک ایک لمحہ انتظار کرتے ہوئے وہ آدھا گھنٹہ گزرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب آدھا گھنٹہ بھی گزرنے کے بعد احمد شاہ اپنے آفس سے باہر نہیں آیا تھا تو وہ اپنی انگلیوں کو چٹکھاتے ہوئے اپنا حلق تر کر گئی تھی۔ آفس پورا کا پورا خالی ہو چکا تھا۔ اندر آفس میں احمد شاہ اور دروازے پر موجود گارڈز کے علاوہ پوری کمپنی میں اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تبھی وہ گھبراہٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ارادہ ایک مرتبہ پھر جا کر احمد شاہ سے بات کرنے کا تھا۔ وہ مزید نہیں رک سکتی تھی، جس طرح کے گھر کے حالات تھے وہ مزید کسی کو بھی بات کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ ابھی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی کہ کوئی بیرون دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہونے والے انسان کو پہچانتی تھی۔ شافع؟
اچانک سے اس کے لبوں سے لفظ برآمد ہوا تھا تو سامنے موجود شافر اسے دیکھتے ہوئے تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس کی جانب آیا تھا۔ بازو سے دبوچ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تھا تو وہ اس کے سینے سے ٹکرانے سے بار بار بچی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو کام کے بہانے یہاں پر رنگ رلیاں مناؤ گی اور میں خاموشی سے تمہیں یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھوں گا؟ ہرگز بھی نہیں۔ سرد سی آواز میں پھنکارتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ آفس میں یوں بے طرح ہوتا تماشا دیکھ کر مینہا کے قدموں سے جان نکلی تھی۔ اندر آفس میں ابھی بھی اس کا باس موجود تھا اور یہ انسان یہاں بھی تماشا لگانے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے شافر، خدا کے لیے آفس میں تماشا مت کرو، بے بسی سے کہتی ہوئی وہ نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر گئی تھی۔ ایک نظر پلٹ کر آفس کے دروازے کو بھی دیکھا تھا جس کے پار احمد شاہ موجود تھا۔ اگر آوازیں ذرا سی بھی اونچی ہوتی تو وہ باہر آ جاتا اور پھر یہ سب تماشا دیکھتے ہوئے کہیں اسے جاب سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا۔ ایسا نہیں ہے تو کیسا ہے بتاؤ؟ اس آفس میں تم کس لیے رکی ہوئی ہو جب سب یہاں سے چلے گئے ہیں تو؟ ایک جھٹکے سے اس کا جبڑا دبوچ کر تیکھے لہجے میں بولتے ہوئے وہ اسے گھور رہا تھا۔ یہ میرا کام ہے، مجھے باس کے یہاں پر رہتے ہوئے یہیں تک رکنا ہے۔ جب تک وہ گھر نہیں چلے جاتے میں ان کے جانے سے پہلے نہیں جا سکتی، بے بسی سے کہتی وہ اپنے وضاحت دینے کی کوشش کر گئی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ سامنے ٹھہرے ہوئے انسان پر اس کی منتوں کا اثر نہیں ہوا تھا، تب اس کی وضاحتوں کا اثر کیا ہونا تھا؟ جھوٹی ہو تم، مکار لڑکی، تم یہاں پر اپنے باس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو تاکہ وہ تمہیں اپنے رکھیل بنا کر اپنے پاس رکھ لے اور تمہاری جان مجھ سے اور تمہارے اس بوسیدہ سے علاقے سے چھوٹ جائے۔ سب جانتا ہوں میں۔ اس کے لہجے میں سانپ کی سی پھنکار تھی، جبکہ مینہا کو اپنا پورا وجود پاش پاش ہوتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی ایک جھٹکے سے آفس کا دروازہ کھلا تھا اور احمد شاہ قدم قدم چلتے ہوئے باہر آیا تھا۔ شاید وہ شافر کی آخری بات سن چکا تھا، تبھی اب تن چکے جبڑوں کے ساتھ سرد سی نظروں سے شافر مینہا کو ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہوئے دیکھ رہا تھا، جبکہ مینہا تو اس کی بات سننے کی دیر تھی مرنے والی حالت میں ہو چکی تھی۔ وہ اس کے بارے میں ایسا غلیظ لفظ کیسے بول سکتا تھا؟ مزید احمد شاہ کو اپنے آفس سے باہر آتے ہوئے دیکھ کر اس کا دل کیا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے جس انسان نے محسن بنتے ہوئے اس کی مدد کی۔ میرے آفس میں یہ سب تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سرد سی آواز میں کہتے ہوئے اس نے مینہا اور شافا کو دیکھا تھا، جبکہ مینہا تو شرم سے زمین میں گڑ جانے کے قریب تھی۔ ایسا وقت بھی آنا تھا کہ اس کے محسن کے سامنے ہی اس کی عزت یوں تار تار ہوتی بے بسی سے اپنے لب کاٹتے ہوئے وہ اپنا سر جھکا گئی تھی۔ آئی ایم سوری سر، کپ کپاتے ہوئے لبوں کے ساتھ کہتے ہوئے وہ اپنا سر جھکائے ہوئے شافع کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر گئی تھی۔ اس سب میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، گنوار اور جاہر لوگوں سے ایسی ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کو تمیز نہیں ہوتی کہ کب، کہاں اور کیسے کس بات کا مظاہرہ کرنا ہے۔ سرد سی نگاہوں سے سامنے ٹھہرے ہوئے شافع کو دیکھ کر سنجیدہ سے گویا ہوتے ہوئے وہ دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی پاکٹ میں ڈال چکا تھا۔ یہ میری منگیتر ہے، اگر تم سوچ رہے ہو کہ تم اسے حاصل کر لے گئے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، میں یہ سب بالکل بھی نہیں ہونے دوں گا، سرد مہری سے کہتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے مینہا کے ہاتھ کو دبوچتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا، جس پر ایک ہلکی سی چیخ مینہا کے حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی احتجاج کرتی یا پھر خود کو شافع کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتی، احمد شاہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ سرخ پڑتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یہ منظر دیکھتے ہوئے وہ مٹھیاں بھینچ کر آگے بڑھا تھا اور ایک مکہ شافع کے منہ پر دے مارا تھا، جسے اپنی پوری دنیا ہی گھومتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ آئندہ اگر اسے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو آج زندہ چھوڑ رہا ہوں، اگلی بار تمہیں یہ موقع بھی نہیں ملے گا، سرد انداز سے گھور کر کہتے ہوئے وہ اسے زمین پر پڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا، جبکہ مینہا منہ پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی کی کیفیت میں ٹھہری ہوئی یہ تمام منظر ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں میں دیکھ لوں گا، تم دونوں جو کام کی آڑ میں چکر چلا رہے ہو میں سب کے سامنے لے آؤں گا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس دنیا میں تمہیں کون اپناتا ہے مینہا، روتے بلکتے اور سسکتے ہوئے۔ تمہیں صرف اور صرف میرے پاس ہی آنا ہے، اگر تم خاموشی سے میری باہوں میں آ جاتی تو شاید میں تمہیں بخش دیتا، مگر اب تو میں تمہیں بالکل بھی نہیں بخشوں گا، تمہیں ایسا برباد کروں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ پھنکارتے ہوئے لہجے میں بولتے وہ ایک ہاتھ سے اپنے منہ سے نکلتا ہوا خون صاف کرتے ہوئے لنگڑاتے ہوئے اٹھا تھا، گرنے کے باعث گھٹنا برے طریقے سے چھل چکا تھا۔ تبھی ان دونوں کو گھورتے ہوئے وہ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مینہا جو بے یقینی کی کیفیت میں ٹھہری ہوئی تھی اس کے الفاظ کو سنتے ہوئے بے اختیار آنکھیں بھر آئی تھی، تبھی اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر وہیں پر پاؤں کے بل بیٹھتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ احمد شاہ جو غصے سے کھولتے ہوئے وجود کے ساتھ شافع کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا، اچانک سے اس نازک دل لڑکی کا رونا برداشت نہیں ہوا تھا تو لب بھینچ کر گہرے سانس لیتے ہوئے خود کو پرسکون کرنا چاہا تھا۔ مینہا آپ پلیز روئیں مت، لب بھینچ کر کہتے ہوئے وہ اس کے سسکتے ہوئے وجود کو دیکھ رہا تھا، جبکہ مینہا بغیر اس کی کسی بھی بات کو خاطر میں لائے ہوئے زور و شور سے رونے میں مصروف تھی۔ ہچکیوں سے روتی ہوئی وہ اپنا غم غلط کرنے میں مصروف تھی۔ مینہا اسٹاپ کرائنگ،
اب کی مرتبہ لہجے میں دھونس جمائے ہوئے کہہ کر وہ آگے بڑھا تھا اور اس کے سامنے ہی پنجوں کے بل بیٹھا تھا جب منہا سرخ پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنا سر اوپر اٹھا گئی تھی۔ آنسو تو آنکھوں سے رک چکے تھے مگر لب ابھی بھی ہلکے ہلکے لرز رہے تھے، جیسے مزید کوئی مہلت ملی تو وہ پھر سے رونا شروع کر دے گی۔ اتنی کمزور تو نہیں ہے آپ کہ کسی کی باتوں سے ڈر کر یوں رونے لگ جائیں؟ وہ اسے ہمت دلاتے ہوئے آہستہ سے بولتا ہوا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ اتنی مضبوط بھی نہیں ہوں، منہ بسور کر کہتے ہوئے وہ سرخ چہرے کے ساتھ گویا ہوئی تھی تو بے اختیار احمد شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ اسے کہتے ہوئے ایک پیاری سی بچی ہی تو لگی تھی۔ کس نے کہا آپ مضبوط نہیں ہیں؟ اٹھ جائیں، آپ کو گھر میں چھوڑاتا ہوں۔ آہستہ سے بولتے ہوئے وہ اس کے آنسو ایک انگلی سے صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا جبکہ منہا نے بمشکل اپنے قدموں کو گھسیٹ کر خود کو کھڑا کیا تھا۔ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس کے حق میں کھڑا ہونے کے لیے کون سا کوئی آ رہا تھا؟ اسے خود ہی اپنے لیے سٹینڈ لینا تھا اور ابھی تو گھر جا کر شافے والا مراقبہ بھی سر کرنا تھا۔ ابھی وہ دروازہ کھول کر اپنے گھر میں داخل ہوئی تھی جب اس کے باپ نے غصے سے آگے بڑھتے ہوئے اسے بالوں سے دبوچا تھا۔ تم بے حیا لڑکی، باہر جا کر غیر مردوں سے چکر چلاتی ہے اور ان غیر مردوں سے اپنے ہی مرد کو پٹواتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی تمہیں؟ تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ چنگاڑتے ہوئے لہجے میں بولتے ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو کھینچتے ہوئے وہ اس کے سر میں درد کی شدید لہر اٹھانے کا باعث بنے تھے۔ ابا میں نے کچھ نہیں کیا ہے، شافع جھوٹ بول رہا ہے، بے بسی سے اپنے لب کو تر کر کہتی وہ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے اپنے باپ سے گویا ہو رہی تھی۔ اپنے کردار کی گواہی اپنے ہی باپ کو دینا کس قدر مشکل تھا، کوئی اس لڑکی سے پوچھتا، مگر بے بسی کی انتہا پر پہنچتے ہوئے وہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتی تھی۔ دیکھا انکل، میں نے کہا تھا نا وقت سے اس کے پر کاٹ دیتے تو آج یہ حالات نہیں ہوتے۔ یہ لڑکی بہت زیادہ اونچی ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ نفرت سے پھنکارتے ہوئے اس نے سامنے ٹھہری ہوئی منہا کا چہرہ دیکھا تھا جو پہلے رونے سے اور اب تکلیف سے بے تحاشا سرخ پڑ رہا تھا۔ بے اختیار کچھ دیر پہلے والی اپنی بے عزتی کا بدلہ اسے سود سمیت وصول ہوا تھا تو ایک دل میں ٹھنڈک اترتی چلی گئی تھی۔ تم نے صحیح کہا تھا بیٹا، میں ہی غلط تھا جو اس جیسی اولاد کو پیدا کر کے اس پہ احسان کیا میں نے۔ اسے تو پیدا ہوتے ساتھ ہی مار دیتے تو ہمارے لیے بہتر تھا۔ ایک جھٹکے سے منہا کے وجود کو چھوڑتے ہوئے وہ اسے فرش پر پھینکتے ہوئے گویا ہوئے تو جب منہا نے سسکتے ہوئے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا تھا اور ان کے پیچھے موجود اس ظالم شخص کا جس کی باتوں میں اس کا باپ آ چکا تھا۔ ابا میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، شافع مجھ پر الزام لگا رہا تھا، میرے کام کی جگہ پر آ کر اس نے تماشا بھی کیا، اس وجہ سے۔ ابھی وہ مزید صفائی دیتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی جب شافع نے آگے بڑھتے ہوئے ہاتھ تھپڑ مارنے کے لیے اٹھایا ہی تھا جب بیچ راستے میں ہی کسی نے اس کا ہاتھ سختی سے دبوچ لیا تھا۔ سامنے ہی سر اٹھا کر دیکھا تھا تو وہ دراز قد حسین نوجوان سامنے ٹھہرے ہوئے ان دونوں کو تپش بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ خبردار کسی نے منہا پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی بھی کی تو، سرد سے لہجے میں بولتے ہوئے وہ ان دونوں کو ہی گھور رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ ان لوگوں کے سر قلم کر دے جو بغیر ایک لڑکی پر یقین کیے ہوئے اپنی طرف سے ہی کہانیاں گھڑتے اسے بدنام کر رہے تھے۔ اور تو اور غصہ اسے منہا کے باپ پر آیا تھا جو اپنی سگی اولاد سے زیادہ دوسرے رشتے کو فوقیت دے رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ سرد سی آواز منہا کے باپ کی گونجی تھی تو شافع نے اپنے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ سجا کر سامنے ٹھہرے ہوئے اس نوجوان کو دیکھا تھا۔ یہ وہی لڑکا ہے جس کے ساتھ منہا کا چکر چل رہا ہے، سرد سی آواز میں بولتے ہوئے وہ احمد شاہ کو گھور رہا تھا جب احمد شاہ نے بھی اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالی تھی۔ بے حیا بدبخت لڑکی، اگر میرے سر میں خاک ہی ڈالنی تھی تو پہلے بتا دیا ہوتا، ہم تمہیں اس گھر سے دفع کر دیتے۔ سرخ چہرے کے ساتھ بولتے ہوئے منہا کے باپ نے اپنے قدم منہا کی جانب بڑھائے تھے جب بیچ راستے میں ہی احمد شاہ حائل ہوا تھا۔ ہمت بھی مت کیجیے گا، منہا بے قصور ہے، یہ آپ کا نام نہاد کا بھانجا آپ کی سگی بیٹی پر الزام لگا رہا ہے اور آپ یہ سب کچھ ہونے دے رہے ہیں؟ آپ جیسا باپ کہلائے جانے پر تو شرم آنی چاہیے۔ سرد سی نظروں سے سامنے منہا کے باپ کو گھورتے ہوئے وہ دو ٹوک لہجے میں گویا ہوا تھا جبکہ منہا کے باپ کا چہرہ ایک دم سے سرخ پڑا تھا۔ تمہاری یہ جرت، ایک تو بدکاری بھی تم کرو اور اوپر سے چار باتیں بھی ہمیں سناؤ، تمہیں بدکاری کرتے شرم نہیں آئی؟ اوپر سے ڈھیل بن کر تم میرے سامنے ہی ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہو۔ چنگھاڑتی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے وہ آگے بڑھتے اسے گریبان سے تھام چکے تھے جب زمین پر بیٹھی ہوئی منہا ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی اور ان دونوں کے درمیان حائل ہوتے ہوئے اپنے باپ کو پیچھے کی جانب دھکیل گئی تھی۔ میں محبت کرتی ہوں احمد سے، اگر آپ ابھی اور اسی وقت میرا نکاح احمد سے کر دیں تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کبھی آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ آنکھوں میں پختہ عزم لیے ہوئے وہ سرخ پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے باپ کے سامنے ڈٹ کر گویا ہوئی تھی جبکہ اس کی بات پر احمد اور شافع دونوں کو ہی جھٹکا لگا تھا۔ ان دونوں کو ہی توقع نہیں تھی کہ منہا ایسا کچھ بھی بول جائے گی جبکہ اس کا باپ تو سن سے اعصاب کے ساتھ اسے اپنے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ مولوی صاحب کو بلاؤ، اچانک سے منہا کے باپ کی آواز گونجی تھی تو بے اختیار منہا نے اپنی آنکھیں میچ کر گہرا سانس بھرا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح،
कपकपाती हुई उंगलियों को मुट्ठी में भींचते हुए वो अपना चेहरा अहमद शाह की जानिब मोड़ गई थी। आंखों में एक इल्तिजा थी। मामू, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सब कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए था। माना कि मिन्हा ने गलती की है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी राह चलते से मिन्हा की शादी कर देंगे। शाफे का बस नहीं चल रहा था कि सामने ठहरी हुई मिन्हा की वो गर्दन मरोड़ देता, जो उसके तमाम बने बनाए प्लान पर पानी बल्कि तेज़ाब फेंक गई थी। इतने अरसे से जो वो मिन्हा को पाने के लिए साजिशें करता आ रहा था, आज मिन्हा पके हुए फल की तरह किसी और की गोद में गिर गई थी, जबकि बेबसी से वो बस अपनी मुट्ठियाँ भींचकर अपने मामू को किसी भी तरह राज़ी करने की कोशिश कर रहा था। नहीं शाफिया, आज ये बदकिरदार लड़की घर से ज़रूर जाएगी। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी लड़की से शादी करो। तुम्हारा किरदार जितना साफ़ है, तुम्हें एक अच्छी लड़की मिलनी चाहिए, और मैं इस लड़की की तमाम उम्र शक्ल नहीं देखना चाहता। सर्द से लहजे में बोलते हुए वो मिन्हा के चेहरे पर एक तनफ़्फ़ुर भरी निगाह डाल चुका था, जो खामोशी से सोफ़े पर बैठी हुई अपनी उंगलियों को एक दूसरे में उलझाए हुए अपनी निगाहों को ज़मीन पर टिकाए हुए थी। अहमद दूसरे सोफ़े पर बैठे हुए उलझन में उसके चेहरे को ही देख रहा था। 100 तरह के ख़यालात जहन में उमड़ रहे थे, मगर वो बस खामोशी से ये सब कुछ होते हुए देख रहा था। यहाँ अगर वो इनकार करता तो अच्छा, यूट्यूब की ना कुछ पॉलिसी चेंज हुई है, जिसकी वजह से हमें नॉवल के दरमियान में ये इंसानी वीडियो ऐड करनी पड़ती है, तो इस चंद सेकंड की वीडियो को ज़रा बर्दाश्त कर लिया करें। था तभी खामोशी से ये सब कुछ होते हुए देख रहा था। मौलवी साहब आ चुके तो खामोशी से उन दोनों का निकाह शुरू किया गया था। शाफिया मुट्ठियाँ भींचकर तन चुके जबड़ों के साथ सामने बैठे हुए मिन्हा को किसी और का होते हुए देख रहा था। जब मौलवी साहब ने उससे रजामंदी पूछी थी तो वह अपने सर को उठाते हुए शाफिया की निगाहों में डाल चुकी थी, और फिर आहिस्ता आवाज़ में ख़ुद को अहमद शाह के निकाह में देते हुए वो शाफिया की अना को बहुत ही बुरे तरीके से तोड़ने का बायस बनी थी। उसकी अना का बुत पाश पाश हुआ था तो मिन्हा के पूरे वजूद में इत्मीनान की एक लहर उतर गई थी। आगे चाहे जो भी होता वो देख लेती, मगर आज तक की तमाम अज़ियतों का बदला वो शाफिया से ले चुकी थी। अब वो मिन्हा अहमद शाह बन चुकी थी। तभी लड़खड़ाते हुए कदमों से उठकर खड़े होते हुए वो बगैर उनमें से किसी पर भी एक निगाह डाले हुए अहमद शाह की जानिब बढ़ी थी, और आहिस्ता से उसका हाथ थामते हुए उसे लिए अपने घर से बाहर निकलती चली गई थी। पीछे शाफिया ने उसे खुद से दूर जाते हुए देखकर मुट्ठियाँ भींचकर खुद पर जब्त रखा था। शिकस्त बहुत ही बुरे तरीके से उसके मुकद्दर में लिखी गई थी कि वो तिलमिलाकर रह गया था। मुझे माफ़ कर दे। एक झटके से उसके साथ कार में आकर बैठी थी तो वो अपनी उंगलियों को चटखाते हुए काफ़ी देर खुद में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, और जब बोली थी तो आवाज़ बिल्कुल आहिस्ता थी, बिल्कुल सरगोशी की तरह, मगर इस कार की खामोशी में अहमद शाह ने उसकी सरगोशी को बखूबी सुना था। तभी उसने लब भींचकर चेहरा दूसरी जानिब फेर चुका था। कुछ देर खामोशी उन दोनों के दरमियान कायम रही थी, और फिर वो उसकी जानिब पलटा था। तुमने क्या सोचकर ये सब कुछ किया है? तुम जानती भी हो कि तुमने हम दोनों को कितने बड़े मैस में घसीट लिया है। मैं तुम्हें इन सब के इल्ज़ामात से निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर तुमने ये साबित कर दिया है कि उनके लगाए गए तमाम इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। अपने सर को 2 उंगलियों से मसलते हुए वो सर्द से लहजे में गोया हुआ था, जबकि मिन्हा की वीरान सी आंखें एक मरतबा फिर से भर आई थी। आप चाहे जितनी भी कोशिश करते वो कभी भी आपकी बात पर कायल नहीं हो सकते थे। अगर आप उन्हें आंखों देखा भी दिखा देते तब भी वो राज़ी नहीं होते, क्योंकि शाफिया वो मुझे बदनाम करना चाहता था। वो मुझे बदनाम करके अपना ग़ुलाम बनाना चाहता था ताकि मैं उसके पास रोते गिड़गिड़ाते हुए जाऊँ। रही बात मेरे बाप की तो उसे मुझसे कोई गर्ज नहीं। अगर मैं बदकिरदार होने की तोहमत अपने सर पर ना भी लेती तब भी मैं उनकी नज़रों में कोई भी हैसियत नहीं रखती थी। आहिस्ता आवाज़ में रुक रुक कर कहते हुए वो अपनी सांसों को भी ठीक करने की कोशिश कर रही थी। आहिस्ता और खामोशी से आंखों से आंसू फिसलते हुए उसके गालों पर बह रहे थे जब अहमद शाह ने पलटकर उसकी जानिब देखा था। पहली मरतबा वो मिन्हा को इतने करीब और गहराई से देख रहा था। शायद हक़ मलकियत था, या फिर वो पहली मरतबा ही उसके इस कदर करीब थी। आपको पूरा हक़ है अपना हमसफ़र चुनने का। आपको पूरा हक़ है कि आप अपनी पसंद से जिसे चाहें वैसे शादी कर सकें। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी भी वहाँ सबके सामने एतराफ़ नहीं करती। मैं आपको इस सारे मैस में नहीं घसीटती, मेरी मजबूरी थी। सिसकी भरकर कहती हुई वो उसकी जानिब देखने से इज्तनाब कर रही थी, जब अहमद शाह ने हाथ आगे बढ़ाते हुए नरमी से उसके गाल पर मौजूद आंसुओं को साफ़ किया था। और यही वो लम्हा था जब मिन्हा ने भी अपनी आंखों को उठाते हुए उसकी जानिब देखा था। दोनों की निगाहें मिली थी तो दिल भी इख्तियार धड़के थे। उन दोनों का वजूद अपनी जगह पर साकत हो चुका था। जानती हूँ आपके साथ ज़्यादती हुई है। अगर आप चाहें तो मुझे तलाक दे सकते हैं। अगर आप मुझे सिर्फ नाम के तौर पर ही अपनी बीवी बनाना चाहें तो मैं वो भी रहने के लिए तैयार हूँ, और आप चाहें तो आप दूसरी शादी भी कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आहिस्ता से कहती हुई वो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। तभी अपना हाथ पीछे खींचते हुए वो सर झुकाकर गहरा मुस्कुराया था। गहरा सांस भरकर खुद पर जब्त किया था तो बेइख्तियार गाड़ी को स्टार्ट करते हुए वो आगे बढ़ा गया था, जबकि मिन्हा बार बार उसके चेहरे पर निगाह डालते हुए उसके कुछ भी कहने के मुंतज़िर थी।
وہ اس مسکراہٹ کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جو کچھ دیر پہلے احمد شاہ کے لبوں پر موجود تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اسے لیے ہوئے اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تھا جب منہا خاموشی سے اندر چل کر آتی ہوئی آس پاس ایک نگاہ دوڑا گئی تھی۔ وہ اپارٹمنٹ بہت زیادہ بڑا تو نہیں تھا مگر تھا یہ لگژری، ایک خوبصورت اور کھلی اسپیس کے ساتھ۔ وہ اپارٹمنٹ کسی کا بھی آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ تبھی احتیاط سے قدم بڑھاتے ہوئے وہ اندر داخل ہوتے ایک طرف ٹھہر چکی تھی۔ انگلیاں چٹکاتے ہوئے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر آگے وہ اب کیا کرے جب احمد شاہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ جو کچھ ہو چکا ہے سو ہو چکا ہے، خود کو اس گھر میں آرام دہ محسوس کراؤ۔ سامنے وہ کمرہ ہے، تم وہاں جا کر تسلی سے شاور لے کر چینج کر لو، تھک گئی ہوگی۔ آہستہ سے اس کی آواز ابھری تھی تو بے اختیار منہا نے چہرہ موڑ کر اس کمرے کی جانب دیکھا تھا اور پھر اپنے قدموں کو اس کی جانب بڑھا گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی جیسے ہی وہ شاور لے کر باتھ گاؤن پہنے باہر آئی تھی تو وہاں پہلے سے ہی احمد شاہ موجود تھا، جسے دیکھ کر بے اختیار منہا کے گال سرخ پڑے تھے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ سٹ پٹا کر کہتے ہوئے وہ اپنے گاؤن کی ڈوریوں کو مضبوطی سے کستی ہوئی اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا چکی تھی۔ یہ میرا کمرہ ہے، آہستہ سے اس کی آواز ابھری تھی تو منہا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا اور پھر ایک نظر آس پاس ڈالی تھی۔ بلا شبہ اس کمرے میں استعمال کی چیزیں موجود تھیں مگر سوچنے کی بات تو یہ تھی کہ احمد شاہ نے اسے اپنا کمرہ ہی کیوں دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کو آس پاس گھومتے ہوئے محسوس کرتے احمد شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا تھا اور اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہوئے اسے ہاتھوں سے نرمی سے تھام کر اپنی جانب کھینچا تھا، جس پر منہا اس کے قریب ہوتی ہوئی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا نام احمد شاہ ہے، میں اپنے خاندان کا بزنس چلا رہا ہوں۔ رشتے میں میری صرف ایک بہن موجود ہے جس کے بھانجے سے تم پہلے ہی مل چکی ہو۔ میری زندگی میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میرا مقصد کبھی بھی شادی نہیں رہا ہے، لیکن اب اگر میں نے یہ شادی کر لی ہے تو میں اسے نبھاؤں گا، ہلکی آواز میں کہتے ہوئے وہ اپنے ایک بازو کو اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے باندھتے ہوئے گویا ہوا تھا، جبکہ منہا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ کا شبہ تھا۔ منہا کو تو اس کے بولے گئے الفاظ پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ جو اپنے مستقبل کے تانے بانے بن رہی تھی کہ اگر سامنے ٹھہرے ہوئے اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تو وہ کیا کرے گی، اب تمام خیالات ہی احمد شاہ تک محدود ہو چکے تھے۔ مگر پھر ایک خیال ذہن میں ابھرا تھا کہ شاید وہ اسے بیوی رکھتے ہوئے اپنی پسند کی بیوی لے آئے گا، اور یہ بات سوچتے ہی اس نے ایک گہرا سانس بھر کر اپنا سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ احمد شاہ کی مشکور تھی، اس نے اس موقع پر منہا کو پناہ دی تھی جب اس کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں رہا تھا۔ اپنے لب کو تر کر ابھی اس نے سر جھکایا ہی تھا جب نرمی سے اس کی ٹھوڑی کے نیچے 2 انگلیاں رکھتے ہوئے وہ اس کا چہرہ اوپر اٹھا چکا تھا۔ آہستہ سے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر جسارت کرتے ہوئے وہ اسے سانس روکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ منہا کے وجود کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا تو منہا کا چہرہ پورے طریقے سے سرخ پڑ چکا تھا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے اور تم یوں لال ہو رہی ہو، اگر میں نے کچھ کر لیا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ اپنا لب دانتوں تلے دبا کر کہتے ہوئے وہ اس کی ناک کو چھوتے ہوئے گویا ہوا تھا، جس پر منہا نے اپنی آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا تھا، مگر مزید ان آنکھوں میں دیکھنے کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس کے حصار سے نکلتے ہوئے بستر پر جا بیٹھی تھی۔ ایک نگاہ پیچھے منہا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے اپنے قدم باتھ روم کی جانب بڑھا گیا تھا، جبکہ منہا نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اسے باتھ روم میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد شاور لے کر ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے وہ جیسے ہی باہر نکلا تھا تو سامنے ہی بستر پر منہا دراز سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، احمد شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ قدم قدم چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا جب منہا نے آہستہ سی آنکھیں کھولتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی سانسوں کو نارمل کیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے پورا اختیار ہے کہ وہ اپنی شریک حیات چنے، میں کسی کی بھی پہلی ترجیح نہیں ہو سکتی۔ غالباً وہ دوسری شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوگا۔ بے اختیار اس کے لبوں سے مایوس کن الفاظ ادا ہوئے تھے تو وہ اپنے دل کو کٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ آخر ایسی زندگی کی خواہش تو اس نے نہیں کی تھی۔ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی اور اس کا باپ اسے اس طرح ٹریٹ نہ کرتا جس طرح اس نے کیا تھا تو آج حالات کچھ مختلف ہوتے۔ ابھی وہ اپنے خیالات میں گم ہی تھی جب دروازہ کھول کر احمد شاہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھی جب وہ آگے بڑھتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر ہی اس ٹرے کو رکھ چکا تھا۔ منہا اٹھو، کھانا کھا لو، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ اس کے قریب بیٹھ کر نرمی سے چہرے پر جھول رہے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا کرتے ہوئے وہ اس کی بند مگر کپ کپاتی ہوئی پلکوں کو دیکھتے ہلکا سا مسکرا کر گویا ہوا تھا۔ اس کی بات کو سمجھتی ہوئی منہا خاموشی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کی اتنی کیئر پر بے اختیار آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں تو پلکیں چپکاتے ہوئے اس نے آنسوؤں کو بہنے کی اجازت نہیں دی تھی تو اس کے ساتھ ہی چلنے والے کھانے کے زہر مار کیے تھے۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا آ اٹکا تھا۔ کیا ہوتا اگر یہ خوبرو شخص اس سے اپنی پسند سے شادی کرتا تو؟
کھانا کھا کر وہ فارغ ہو چکے تو خاموشی سے وہ برتنوں کو اٹھائے اٹھنے لگی تھی، جب نرمی سے اس کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے تھامتے ہوئے وہ خود اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم تھک گئی ہوگی، آرام کر لو، میں اسے رکھ دوں گا، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے کہتے ہوئے وہ ٹرے ہاتھ میں تھامے ہوئے باہر نکل گیا تھا، جب منہا نے گہری سانس بھر کر پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کیا تھا۔ چند دن نہایت ہی خاموشی سے گزرے تھے۔ وہ اس کے ساتھ اس کے ہی گھر میں بیوی کی حیثیت سے رہ رہی تھی۔ اس کی بہن بھی اپنے بیٹے کے ساتھ آ کر اس سے مل کر جا چکی تھی۔ احمد شاہ اس کی پرواہ کرتا تھا، ہر ایک چھوٹے معاملے میں اس کی خواہش کو مد نظر رکھ کر فیصلہ لیتا تھا۔ ہاں، مگر اپنے رشتے کو شروع کرنے کی کوشش ان دونوں نے ہی نہیں کی تھی۔ جہاں احمد شاہ اسے حالات کو سمجھنے کا وقت دے رہا تھا، تو وہیں منہا کی نظر میں وہ اس سے لاتعلقی قائم کر رہا تھا، جس میں وہ اسے صرف اپنا نام تو دے رہا تھا، اس رشتے میں موجود حق نہیں۔ احمد شاہ نے اس سے کام کرنے کے بارے میں بھی پوچھا تھا، مگر اب جب وہ ایک محفوظ چھت کے نیچے تھی تو خاموشی سے اسے کام کرنے سے انکار کر چکی تھی۔ وہ اس گھر میں رہ کر پرسکون زندگی کو جینا چاہتی تھی، جس کی تلاش میں اس نے اتنی ٹھوکریں کھائی تھی کہ اب قدم تھک چکے تھے۔ روز کی طرح آج بھی وہ شام کے وقت اپنے کمرے کی بڑی سی کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے ہاتھ میں چائے کا مگ تھامے باہر کے مناظر دیکھتے ہوئے چائے پی رہی تھی۔ جب نیچے گاڑی کے رکنے کی آواز آئی تھی تو اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، جب بھی آتا تھا تو منہا کی زندگی میں ایک آرام اور سکون کی لہر پھیل جاتی تھی۔ تبھی اپنے کپ کو ٹیبل پر رکھتی ہوئی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اپنے قدموں کو تیز تیز بڑھاتے ہوئے۔ اس کے دل میں بس یہی خواہش تھی کہ جلد از جلد وہ احمد شاہ کا چہرہ دیکھ لے۔ کب احمد شاہ کی احسانیت اس کی محبت میں تبدیل ہوئی تھی، منہا جیسی جھلی سی لڑکی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ آپ آ گئے؟ مسکرا کر کہتی ہوئی وہ اپنی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے گویا ہوئی تھی، جب احمد شاہ نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے کندھے کو ایک ہاتھ مضبوطی سے قائم کرتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ یہ ایک محبت بھرا مان تھا جو صرف احمد شاہ ہی منہا احمد شاہ کو دے سکتا تھا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ آہستہ سے احمد شاہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے تو بے اختیار آنکھیں نم ہوتے ہوئے برس پڑی تھیں، جس پر احمد کے کندھے سے سر ٹکاتے ہوئے وہ ہچکیوں بھرے وجود کے ساتھ رو پڑی تھی۔ ارے ارے، کیا ہوا؟ بوکھلاتے ہوئے بولتے وہ منہا کے وجود کو خود میں سمیٹتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ تھام کر اوپر اٹھاتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر پھسلتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے تو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات اس نے کر دی کہ یوں رو رہی ہے۔ اگر میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہو تو اس کے لیے آئی ایم سوری۔ کیا میں کچھ بھول گیا ہوں؟ کیا میں کچھ ضروری بھول رہا ہوں؟ بوکھلا کر کہتے ہوئے وہ اس سے التجائی انداز میں گویا ہوا تھا کہ وہ رونا بند کر دے، جبکہ منہا کا رونا اس کی بات پر مزید اونچا ہوا تھا۔ تبھی اونچی اونچی آواز میں روتے ہوئے وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں تھامتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب منہا اس کی جانب پیش قدمی کر رہی تھی۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ آنسوؤں کے درمیان اسے دیکھ کر کہتی ہوئی وہ یوں گویا ہوئی تھی کہ ایک پل کے لیے احمد شاہ نے اپنا سانس روکے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ وہ روتے ہوئے اتنی خوبصورت کیسے لگ سکتی تھی؟ اس کا بھیگا سا سرخ چہرہ بے اختیار احمد شاہ کا دل دھڑکا تھا، مگر اس کے الفاظ پر نظر ثانی کی تھی تو بے اختیار ہنستے ہوئے وہ اپنا سر نفی میں ہلا چکا تھا۔ تم کتنی پاگل ہو، کوئی یہ بات روتے ہوئے بھی کہتا ہے کیا؟ اپنا سر نفی میں ہلا کر کہتے ہوئے وہ آگے بڑھتے اس کے دونوں گالوں کو چومتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ آپ میرے ساتھ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ کیا آپ سب کے ساتھ اتنے اچھے ہیں؟ کیا ہوتا اگر زندگی نے ہمیں اس طرح نہیں ملایا ہوتا؟ کیا ہوتا اگر آپ نے مجھے اپنی مرضی سے چنا ہوتا؟ زندگی میں ہر ایک چیز میری خواہش کے مطابق نہیں ہوئی، لیکن میں شدت سے چاہتی ہوں کہ بس یہ ایک چیز میری خواہش سے ہو جاتی۔ کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ کہتے وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچے ہوئے تھی۔ اس کی گرفت میں کوئی خوف سا تھا کہ ابھی وہ اسے چھوڑے گی تو احمد شاہ کا وجود کہیں غائب ہو جائے گا۔ وہ جو بچپن سے ہی محبت کے لیے ترستی آئی تھی، اس ایک شخص نے گزرے ہوئے چند دنوں میں ہی اسے اتنا مان دیا تھا کہ اب وہ خود کو احمد شاہ سے دور کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں آیا؟ مرد کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میں نے تمہیں مجبوری میں چنا تو یہ غلط ہے۔ وہ سب کچھ میرے لیے بھی اتنا ہی شاکنگ تھا، لیکن آج بھی اگر میں سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے وہ ہماری زندگی کا بہترین فیصلہ تھا۔ مسکرا کر کہتے ہوئے وہ اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ اپنے قدم صوفے کی جانب بڑھاتے ہوئے وہ بیٹھتے اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا، جس پر ایک جھٹکے سے وہ اس کی گود میں بیٹھتے ہوئے بوکھلائی تھی۔ نرمی سے اس کے سر کو تھام کر اپنے کندھے سے لگاتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اس کی کمر کو تھپ تھپا رہا تھا۔ لیکن آپ کو مجھ سے محبت تو نہیں ہے نا؟ نہ جانے وہ اس سے کیا سننا چاہتی تھی۔ تبھی اپنا سر اٹھا کر احمد شاہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے یوں گویا ہوئی تھی کہ احمد شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ میں نے کبھی بھی محبت کی خواہش نہیں کی، محبت کبھی بھی میری لسٹ میں نہیں تھی۔ میں تو عزت چاہتا تھا اور ایک پرسکون ہم سفر جو مجھے سمجھے، جو کہ مجھے تم میں مل چکا ہے۔
مسکرا کر کہتے ہوئے وہ جھک کر اس کی تھوڑی کو چومتے گویا ہوا تھا، جس پر منہا سرخ پڑتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھ گئی تھی۔ لیکن پھر بھی زندگی میں محبت تو ہونی چاہیے نا، جیسے مجھے آپ سے ہے، خفت بھرے لہجے میں بولتے وہ اچانک سے بولتی ہوئی اسے اپنی جگہ سن کر چکی تھی۔ جب احمد شاہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی تو وہ اسے تھام کر اپنے اوپر جھکاتا ہوا اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ مجھے محبت ہے تمہاری خاموشی سے، تمہارے ان آنسوؤں سے، تمہاری سانسوں کی خوشبو سے۔ مجھے محبت ہے جب تم خاموشی سے مجھ سے محبت کرتی ہو، دھیمی آواز میں کہتے اس کی سانسیں منہا کی گردن پر سفر کر رہی تھی۔ جب منہا نے اطمینان سے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا تھا۔ کیا آپ دوسری شادی کر لیں گے؟ اچانک سے غیر سنجیدہ بات اس سنجیدہ اور نازک سے موقع پر کرتی ہوئی وہ احمد شاہ کو ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گئی تھی۔ یہ سب تم سے کس نے کہا؟ حیران چہرے کے ساتھ منہا کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوا تھا کہ منہا نے شرمندگی سے اپنے نظریں جھکائی تھیں۔ وہ مطلب آپ نے مجھے بیوی قبول نہیں کیا تو اسی لیے، لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے شرمندگی سے گویا ہوئی تھی۔ جب احمد شاہ نے اس کے وجود پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی، صوفے سے اٹھ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں تھامتے ہوئے وہ اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے میری بیوی اپنے دماغ میں بہت کچھ غلط پالنے لگی ہے اور مجھے اس کے دماغ سے یہ تمام خیالات نکالنے ہوں گے۔ لگتا ہے آج رات بہت محنت کرنی پڑے گی۔ بے باک لہجے میں اس کے وجود کو دیکھتے ہوئے وہ یوں گویا ہوا تھا کہ منہا نے شرم سے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا تھا، لیکن احمد شاہ کو گونجتا ہوا کہا اسے خود میں ہی سمٹنے پر مجبور کر چکا تھا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک